السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبر نامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ NFDC نے کیا ممبئی میں ہونے والا اسرائیلی فلم فیسٹیول منسوخ، مشترکہ آن لائن دستخطی مہم کا اثر، شدید مخالفت کے بعد کیا گیا فیصلہ۔ ٹھوس ثبوت فراہم کرنے پر ذاکر نائک کی حوالگی کی درخواست پر غور ممکن، ملیشیا کے وزیر اعظم نے ہندوستان کے سامنے رکھی شرط۔ سینٹرل فورس نے کولکتہ کے اسپتال کی سیکیورٹی سنبھال لی، ڈاکٹروں کا CBI دفتر کے باہر مظاہرہ۔ تشدد کیس میں 3 پولیس اہلکار معطل۔ بدلاپور جنسی ہراسانی معاملے میں 300 لوگوں کے خلاف FIR، 40 گرفتار۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے کہا مظاہرین باہر کے تھے، حکومت کو بدنام کرنے کی سازش کا لگایا الزام۔ بدلاپور میں اسکولی لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش گھناؤنا جرم، احتجاجیوں پر مقدمہ درج کرنے پر سنجے راوت نے اٹھائے سوال۔ سپریا سولے نے لیا احتجاج میں حصہ، کہا خواتین کے خلاف جرائم میں ہو رہا ہے اضافہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے آخرکار ممبئی میں ہونے والا اسرائیلی فلم فیسٹیول کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس طرح مشترکہ آن لائن دستخطی مہم کا مثبت نتیجہ برآمد ہوا ہے۔ اس مہم میں سینکڑوں افراد، اداکار اور کارکنان نے حصہ لیا تھا۔ یہ تقریب، جو نیشنل میوزیم آف انڈین سینما ممبئی میں 21 اور 22 اگست کو متوقع تھی، تنازعات کے بعد منسوخ کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اس تقریب کے خلاف یہ مہم ہندوستانی فلسطینی یکجہتی فورم نے منعقد کی تھی، جس کا مقصد غزہ میں جاری نسل کشی کے تعلق سے آگاہی پھیلانا تھا۔ تقریب کے خلاف دستخط کرنے والے افراد میں معروف اداکار نصیر الدین شاہ، رتنا پھاٹک، مجاہد آزادی جی پاریکھ، ڈاکیومنٹری فلم ساز آنند پٹوردھن، گاندھی جی کے پڑپوتے اور مصنف تشار گاندھی اور ہندوستانی فلسطینی یکجہتی فورم کے فیروز مٹھی بوروالا بھی شامل ہے۔ دلت اور قبائلی تنظیموں کی جانب سے درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے ریزرویشن میں کریمی لیئر سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 21 اگست کو بھارت بند منایا گیا۔ اس بند کا اثر کئی ریاستوں میں دیکھا گیا ہے۔ بہار اور جھارکھنڈ میں عوامی خدمات متاثر رہی۔ بہار کے جہان آباد میں بند کے حامی سڑکوں پر نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ آرا علاقے میں بند کے حامی ریلوے لائنوں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ جھارکھنڈ میں بس خدمات بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ راجستھان کے کئی شہروں میں دکانیں بند رہی۔ کئی ریاستوں میں بند کا اثر واضح طور پر دیکھا گیا ہے، تاہم اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بند کا اثر نظر نہیں آیا۔ جہاں BJP کی حکومتیں ہیں، وہاں بند کا اثر کم ہی بتایا گیا ہے۔ دلت تنظیموں کے علاوہ مختلف ریاستوں کی کئی سیاسی جماعتوں نے بھی بند کی حمایت کی تھی۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حکومت ہند اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے تو ان کی حکومت انہیں بھارت کے حوالے کرنے کی درخواست پر غور کر سکتی ہے۔ انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز کے ایک انٹریکٹیو سیشن میں ابراہیم نے مزید کہا ہے کہ یہ مسئلہ دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارتی حکام کو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور مبینہ نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں مطلوب ہے۔ انہوں نے 2016 میں ہندوستان چھوڑ دیا تھا۔ اسلامی مبلغ کو مہاتیر محمد کی سابقہ حکومت نے ملیشیا میں مستقل رہائش دی تھی۔ Submitted, we will not condone terrorism, but you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India. سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے اعلیٰ افسران جو ہوائی اڈوں اور پارلیمنٹ کی حفاظت کرتے ہیں، آج صبح کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج اسپتال کی سیکیورٹی سنبھال لی ہے۔ نیم فوجی دستے کو 31 سالہ ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے بعد توڑ پھوڑ کے ایک چونکا دینے والے واقعے کے بعد سرکاری اسپتال میں حفاظتی انتظامات سنبھالنے کا کام سونپا گیا ہے، جس نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ CISF کے سینئر افسر پرتاپ سنگھ، جنہوں نے آج صبح اسپتال کا دورہ کیا،
میڈیا سے کہا کہ ہمیں اپنا کام کرنے دو، پھر سینئر افسران آپ کو تفصیلات بتائیں گے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں عصمت دری اور قتل کے واقعے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈاکٹروں نے CBI آفس کمپلیکس کے باہر احتجاج کیا۔ کولکتہ پولیس نے RG کار میڈیکل کالج میں توڑ پھوڑ اور تشدد کے سلسلے میں 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معطل کیے گئے پولیس اہلکاروں میں اسسٹنٹ پولیس کمشنر رینک کے 2 افسران شامل ہیں، ایک انسپکٹر وہاں شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے لوگوں کا ایک ہجوم میڈیکل کالج میں گھس گیا تھا اور توڑ پھوڑ اور تشدد پر اتر آیا تھا۔ یہ تشدد اس وقت ہوا جب میڈیکل کی طالبات اور ڈاکٹر ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مہاراشٹر کے بدلا پور جنسی ہراسانی کیس میں احتجاج جاری ہے۔ کمسین لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعے کے بعد لوگ سڑکوں پر ہیں۔ جنسی ہراسانی کے خلاف احتجاج کرنے والے 300 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اور 40 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس باقی ملزمان کی تلاش کر رہی ہے۔ دراصل اس واقعے سے ناراض لوگوں نے ریلوے ٹریک کو بلاک کر دیا تھا اور توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ بڑھتی ہوئی افراتفری کو دیکھتے ہوئے علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے دعویٰ کیا کہ تھانے ضلع کے بدلا پور میں 2 لڑکیوں کی مبینہ جنسی استحصال پر احتجاج سیاسی طور پر محرک تھا اور اس کا مقصد ریاستی حکومت کو بدنام کرنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ تر مظاہرین باہر کے تھے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شنڈے نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے کہا ہے کہ بدلا پور میں احتجاج سیاسی طور پر محرک تھا کیونکہ مظاہرین مقامی باشندے نہیں تھے۔ احتجاج میں شامل مقامی باشندوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر گریش مہاجن نے مظاہرین کے تمام مطالبات سے اتفاق کیا لیکن وہ اب بھی باز آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے بدلا پور کے ایک اسکول میں لڑکیوں کو مبینہ طور پر جنسی ہراساں کیے جانے پر ہنگامہ جاری ہے۔ یہ معاملہ اب سیاسی رخ اختیار کر چکا ہے۔ شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے اس معاملے پر مہاراشٹر حکومت پر تنقید کی۔ سنجے راوت نے اس معاملے کو گھناؤنا جرم قرار دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بدلا پور نہ جانے پر وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے پر تنقید کی۔ NCP SP لیڈر سپریا سولے نے اس واقعے پر مہاراشٹر حکومت کے خلاف احتجاج کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں خاص کر خواتین کے خلاف جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سنجے راوت نے کہا عصمت دری کے خلاف عوام میں غصہ ہے۔ جو لوگ انصاف کا مطالبہ کرنے متاثرہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، حکومت انہی لوگوں کے خلاف کیس درج کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پولیس پر کس کا دباؤ تھا؟ ایکناتھ شنڈے اس پر کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اور پورے ممبئی میں، تھانے میں، ناسک میں، آپ کہیں بھی جائیے یہی حال ہے رستوں کا۔ اس لیے کہ ٹھیکیداروں سے پیسہ اور کمیشن لیا جاتا ہے۔ ٹھیکیداروں سے صرف کمیشن اور پیسہ لیا جاتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 23 اگست کو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ وہ امریکی وزیر دفاع لائن آسٹن کی دعوت پر 26 اگست تک وہاں قیام کریں گے۔ اس دوران وہ امریکی وزیر دفاع سے ملاقات کریں گے۔ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع امریکی صدر کے معاون برائے قومی سلامتی امور جیک سلوین سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کے دورے نیویارک سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے دورے امریکہ کو بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ اس سے امریکہ بھارت تعلقات کو نئی تحریک ملے گی۔ اس کے علاوہ دفاعی شعبے میں بھی بہت سے تعاون مضبوط ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکی دورے سے دونوں ممالک کے درمیان عالمی تصوراتی شراکت داری کو وسعت دینے کی توقع ہے۔ وزیر دفاع امریکی دفاعی صنعت کے ساتھ گول میز اجلاس بھی کریں گے، جس میں دفاعی صنعت کے ساتھ جاری کام اور مستقبل کے دفاعی معاہدوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
وہ اس دورے کے دوران ہندوستانی برادری سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی آج 21 سے 23 اگست تک پولینڈ اور یوکرین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ دورہ ایک تاریخی دورہ ہوگا۔ اس دوران وزیر اعظم مودی پہلے 21-22 اگست کو پولینڈ اور پھر 23 اگست کو یوکرین جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا 45 سال کے وقفے کے بعد پولینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ یہ دورہ اس لیے اہم ہے کہ یہ روس یوکرین تنازع کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس سے قبل 1979 میں اس وقت کے وزیر اعظم مرارجی دیسائی نے وارسا کا دورہ کیا تھا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے سامنے سابقہ وزیر اعظم آن جہانی راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کے کانگریس حکومت کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور سابق وزیر KTR راما راؤ کے درمیان تلخ الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ راجیو گاندھی کا مجسمہ جلد ہی سیکریٹریٹ کے احاطے میں نصب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تلی کا مجسمہ بھی سیکریٹریٹ میں نصب کیا جائے گا۔ طارق راما راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے راجیو گاندھی کے مجسمے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ تلنگانہ تلی کے مجسمے کے لیے مختص ہے۔ KTR نے کہا ہے کہ ہم اسی دن ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کے اطراف سے کچرا صاف کر دیں گے جس دن ہم واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BRS حکومت نے اپنی 10 سالہ میعاد کے دوران کبھی بھی اسکیموں یا مقامات کے نام تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ کو دلی کا غلام قرار دیتے ہوئے KTR نے کہا کہ وہ تلنگانہ کی عزت نفس اور فخر کو سمجھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ KTR کے ریمارکس کا سخت جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ہم راجیو گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کی تجویز دے رہے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی۔ KTR کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے ہٹا دیں گے۔ اقتدار کھونے کے باوجود ان کا تکبر برقرار ہے۔ ہماری پارٹی کے کارکن اس تکبر کو کچل دیں گے۔ ایران کے شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی ایک بس کو خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں 35 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 18 افراد کی حالت نازک ہے۔ یہ بس ایران سے عراق جا رہی تھی اور اس میں 53 زائرین سوار تھے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان کے صوبے سندھ کے مختلف شہروں سے تھا۔ بس کے بریک فیل ہونے کے سبب یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں ان کی حالت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے غم کا اظہار کیا جا سکے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ جاں بحق افراد کی میتیں وطن واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اسرائیل کے خلاف ایران کے بدلے کا انتظار طویل ہو سکتا ہے۔ دشمن کو ہمارے نپے تلے اور درست جواب کا انتظار کرنا ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وقت ہمارے حق میں ہے اور ہمارے رد عمل کا انتظار طویل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے اور غزہ کے لوگوں کی مدد کے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن کسی بھی سیاسی پیش رفت کا اسرائیل سے ہمارے بدلہ چکانے کے حق کا کوئی تعلق نہیں۔ علی محمد نے مزید کہا ہے کہ ایران امریکی اقدامات کو مخلصانہ نہیں سمجھتا کیونکہ امریکہ غزہ جنگ میں خود فریق ہے۔ یاد رہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو تہران میں 31 جولائی کو اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔